بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر اہل قلم کے یہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی اہم شخصیت کی سیرت نگاری یا اس کے حالات و واقعات کا تذکرہ مقصود ہو تو اکثر اور بیشتر ابتدا اس کی ولادت سے کی جاتی ہے یا اس علاقے کا کچھ تذکرہ کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی ہو، اور اس سے متعلق کچھ جغرافیائی تفصیلات اور معلومات درج کی جاتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اس دور اور اس علاقے کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں اس شخصیت کی ولادت اور نشو و نما ہوئی ہو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اور حیات طیبہ کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نرالی ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ گزشتہ امتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا تھا، اور آپ کی شخصیت گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک جانی پہچانی تھی، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے کسی تاریخی کتاب کی ورق گردانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم سب اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت کرو گے۔ فرمایا کیا تم سب نے اقرار کیا اور اس میرے عہد کو قبول کیا؟ ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر اب تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر جو کوئی اس عہد اور اقرار کے بعد پھر جائے تو یقیناً وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو وہ اپنی نبوت چھوڑ کر آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اتباع کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیری کعبہ میں مشغول تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے قبل یقیناً کلی گمراہی میں تھے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہوئی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال پہلے گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے نبی آخر الزمان کے بارے میں یوں خوشخبری سنائی، جس کا ترجمہ ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبی لکھا ہوا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الہی میں ازل سے ہی خاتم النبی تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تخلیقی مراحل میں تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چونکہ سابقہ سماویہ میں موجود تھا، اس لیے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے نزدیک خوب جانی پہچانی تھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب قرآن کریم ان کے پاس آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب تورات کی جو ان کے پاس تھی، حالانکہ پہلے یہ خود
اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے۔ جب وہ چیز آ گئی تو باوجود اس کو پہچان لینے کے اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کرنے والوں پر۔ یعنی یہود مدینہ جب کسی جنگ کے موقع پر مشرکین سے شکست کھا جاتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ آخری نبی کو جلد مبعوث فرما تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم فتح حاصل کر سکے، مگر اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر اسے چھپاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت ان اہل کتاب کے ہاں اس قدر معروف اور یقینی تھی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ جس طرح بغیر کسی شک و شبے کے خود اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔